صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیف آقا کی زیارت کا ملا، صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسائل ربطاریہ، اس میں میرے سنت کے 12 رسالے موجود ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 94 پر رسالہ ہے تذکرہ امام احمد رضا۔ یہ امیر علیہ سنت کی زندگی کا پہلا رسالہ ہے۔ اس میں جو درود پاک کی فضیلت القول البدیع کے حوالے سے لکھی ہے وہ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع امم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی۔ سید اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، آقا میری تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان صحابیہ سلسلے میں ایک بار پھر حاضری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت اور آپ کی خصوصیات کے متعلق پچھلے کئی سلسلوں سے ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے آپ کا نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ اور برائی سے منع کرنے کا آپ کا انداز۔ سبحان اللہ۔ آئیے پہلے اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، یاد رکھیے اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ارشاد ہوا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھا کام اچھی نیت سے کیا جائے، سبحان اللہ، ثواب، اور اس میں اچھی نیت نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ اور جتنی زیادہ اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں گے، اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ گناہ کا کام ہے، وہ بری نیت سے کریں تو برا ہے، اچھی نیت سے کریں تو بھی برا ہے۔
اور اگر برے کام میں، گناہ کے کام میں، نافرمانی کے کام میں زیادہ بری نیتیں ہوں گی تو اس کی برائی بھی بڑھتی چلی جائے گی. تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. پہلے یہ نیت کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر شرکت کی نیت کر لیجئے، اور نیت کرتے وقت انشاءاللہ کہیے. اسلامی بہنیں اتنی آواز میں انشاءاللہ کہیں کہ آواز غیر مردوں تک نہ پہنچے کہ اسلامی بہنوں کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہے، اس کا بھی پردہ ہوتا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلے دیکھتے رہتے ہیں، اچھی اچھی نیتیں کرتے رہتے ہیں، اب بھی کر لیں. اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیں اور اجر و ثواب کے ڈھیر حاصل کرتے چلے جائیں. اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت فرما لیجیے. حسب موقع عز وجل کہنے کی نیت کر لیجیے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنے کی نیت کر لیجیے رضی اللہ تعالی عنہ. اور صحابیہ کا ذکر آئے بار بار. آج ام المؤمنین کا ذکر خیر آئے گا، رضی اللہ تعالی عنہا کہنا ہے. اور اگر صحابیات ہیں، جمع ہیں، دو سے زیادہ ہیں، تو رضی اللہ تعالی عنہن کہنے کی نیت کر لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جہنم میں لے جانے والے اعمال، بہت عظیم کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. اس کتاب میں کبیرہ گناہوں کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 421 پر جامع ترمذی حدیث نمبر 2803 کے حوالے سے لکھا ہے، حمص یا شام کی کچھ عورتیں ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، کیا تم وہی ہو جن کی عورتیں حمام میں جاتی ہیں؟ میں نے خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو عورت اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ اپنے کپڑے اتارتی ہے تو وہ اپنے اور اپنے رب عز و جل کے درمیان کا پردہ پھاڑ ڈالتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی. پہلے کے دور کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے حمام ہوا کرتے تھے، اور اس میں وہ مرد بھی غسل کرتے تھے، عورتیں بھی غسل کرتی تھیں برہنہ ہو کر. تو ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی اور ان حمام میں جانے سے منع فرمایا. تو کاش میٹھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں بھی نیکی کی دعوت، نیک کاموں کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے. ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ برائی دیکھے تو اگر طاقت رکھتا ہے کہ ہاتھ سے روک دے تو روکے، ورنہ زبان سے روکے، ورنہ اس کو دل میں برا جانے. اور نیکی کی دعوت دینا یہ تو بہت شرف والا کام ہے، رفعت و منزلت والا کام ہے، شان و عظمت والا کام ہے، سعادت و شرافت والا کام ہے. اور اس امت کی یعنی ہماری فضیلت کی ایک وجہ نیکی کی دعوت دینا بھی ہے، اس کے فریضے کو ادا کرنا بھی ہے. چنانچہ نیکی کی دعوت کتاب جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہ العالیہ نے لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 5 پر آیت اور اس کے تحت جو مدنی پھولے میں آپ کو پیش کرتا ہوں. چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوتا ہے، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
ترجمہ کنز الایمان، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ہر مسلمان کو، وہ مرد ہے یا عورت، وہ عالم ہے یا متعلم یعنی طالب علم، امام مسجد ہے، مؤذن ہے، پیر ہے یا مرید ہے، تاجر ہے، گاہک ہے، سیٹ ہے، ملازم ہے، افسر ہے، مزدور ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، جہاں رہتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اللہ تعالی کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی صلاحیت کے مطابق اسے اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ نیکی کی دعوت دینے والے کتنے خوش نصیب ہیں، ان کی خوش بختی کا کیا کہیے۔ اور نیکی کی دعوت دینا بہت عظیم کام ہے۔ آئیے مزید سنیے، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچیں۔ مفسر شیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، مسلمانوں تم سب کو ایک گروہ ہونا چاہیے یا ایسی تنظیم بنو، یا ایسی تنظیم بن کر رہو جو تمام ٹیڑے یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کو خیر یعنی نیکی کی دعوت دے، کافروں کو ایمان کی دعوت دے، فاسقوں کو تقوی کی دعوت دے، غافلوں کو بیداری کی دعوت دے، جاہلوں کو علم و معرفت کی دعوت دے، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی دعوت دے، سونے والوں کو بیداری کی دعوت دے، اچھے باتوں کی دعوت دے، اچھے عقیدوں کی دعوت دے، اچھے عملوں کا زبانی، قلمی، عملی قوت سے، نرمی سے، اور حاکم اپنے محکوم و ماتحت کو گرمی سے حکم دے، اور بری باتوں، برے عقیدوں، برے کاموں، برے خیالات سے لوگوں کو اپنے اپنے منصب کے مطابق زبان، دل، عمل، قلم، تلوار سے روکے۔ مزید فرماتے ہیں سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب پر ہی فرض ہے لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ کچھ مزید فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میں نیکی دعوت کی دھوم مچا دوں، میں نیکی دعوت کی دھوم مچا دوں، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پارہ نمبر 12 سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 اللہ عز و جل کا قرآن مجید میں فرمان علی شان، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں،
صدر فاضل خزائن العرفان میں اس کے تحت لکھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میرے نزدیک یہ آیت مؤذنوں کے حق میں نازل ہوئی. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو کوئی کسی طریقے پر بھی اللہ تعالی کی طرف دعوت دے وہ یعنی ہر نیکی کی دعوت دینے والا اس میں داخل ہے. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں بچائے، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں جو نیکی کی دعوت کی دھومیں بچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کے بہت مواقع ہیں. نیکی کی دعوت اپنے گھر میں دیجیے، کس طرح؟ فیضان سنت کا درس جاری کر دیجیے. نیکی کی دعوت اپنے گھر میں جاری کیجیے، کس طرح؟ مدنی چینل آن کروا لیجیے. نیکی کی دعوت دینے کے لیے آپ کے ہاں جو ہفتہ وار اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے اس کی دعوت دیجیے، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. مدرسۃ المدینہ بالغات کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں قرآن پاک فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے، اسلامی بہنوں کو دعوت دیجیے اس میں پڑھنے کی یا پڑھانے کی، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. آپ کسی کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net وزٹ کرنے کا مشورہ دیں گے، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. آپ امی کو نیکی کی دعوت دیں، آپ ابو کو نیکی کی دعوت دیں، آپ اپنے جو شادی شدہ اسلامی بہنیں ہیں اپنے منسوب کو نیکی کی دعوت دیں، اپنے بچوں کو نیکی کی دعوت دیں، اپنی بچی کو نیکی کی دعوت دیں، اپنی بہن کو نیکی کی دعوت دیں، بھائی کو نیکی کی دعوت دیں، اپنے جو محارم ہیں ان کو نیکی کی دعوت دیں، اسلامی بہنوں کو نیکی کی دعوت دیں. ایس ایم ایس کے ذریعے بھی دی جا سکتی، فون کے ذریعے بھی دعوت دی جا سکتی، میل کے ذریعے بھی دعوت دی جا سکتی، بہت سے ذرائع ہیں. تو نیکی کی دعوت دیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کے عظیم الشان فضائل حاصل ہوں گے. الحمدللہ چند آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. آئیے مزید ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. چنانچہ جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے اور ماشاءاللہ اس میں 2000 سے زائد مستند احادیث موجود ہیں. نام سے ظاہر ہے کیسی کتاب ہے. ان اعمال کا اس کتاب کے اندر تذکرہ ہے جن پر عمل کر کے جنت کی طرف سفر ہوتا ہے. اس میں جو نیکی کی دعوت کی فضیلت کے تعلق سے آیات لکھی ہیں اس میں سے ایک آیت آپ کو پیش کرتا ہوں. پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 71 ترجمہ انشاءاللہ عز و جل کنز الایمان سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ترجمہ کنز الایمان. اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکات دیں اور اللہ و رسول کا حکم مانیں. یہ ہیں جن پر عن قریب اللہ رحم کرے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی دعوت دینے کا کیسا جذبہ عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ. آئیے اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے. جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 277 مجمع الزوائد حدیث نمبر 5143. حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرفہ کے دن ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے پینے کے لیے کچھ دیجیے. تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لڑکے اسے شہد پلاؤ. دریافت فرمایا اے مسروق تم نے روزہ نہیں رکھا؟ میں نے عرض کیا نہیں، مجھے خوف ہوا کہ کہیں آج عید الاضحیٰ کا دن نہ ہو، بقرعید کا دن نہ ہو.
تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عرفہ تو وہ دن ہے جس دن حاکم اسلام کسی کو امیر حج مقرر کرے، اور قربانی کا دن وہ ہے جس دن حاکم اسلام قربانی کرے۔ پھر فرمایا اے مسروق، کیا تم نے سنا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے دن کو 1000 دن کے برابر سمجھتے تھے؟ اور شعب الایمان حدیث نمبر 3764 میں ہے کہ ام المؤمنین نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال سیدہ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے کہ عرفہ کا دن 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ نے دیکھا ہماری امی جان نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی اور نفلی روزے کی ترغیب دلائی، حدیث پاک سنائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے، نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت نے جو اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، جو کہ نیک بننے کا نسخہ ہے، اللہ تعالی ہمیں روز فکر مدینہ کی سعادت عطا فرمائے۔ جو روز فکر مدینہ کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ نیک بن جائے گا۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات۔ تو ہر ہفتے پیر کے روز نفلی روزے کی امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی، اور ہماری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی روزے سے رہی، آپ ہمیشہ روزے سے رہتی تھی۔ جن روزوں کی ممانعت ہے عید کے دنوں میں، اس کے علاوہ آپ روزے سے ہی رہتی تھی، اور دیکھی نیکی کی دعوت بھی دیتی تھی۔ تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والیاں جو مدینہ نامات پر عمل کرتے ہیں، امیر اہل سنت کو فالو کرتے ہیں اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی نفلی روزے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور مدنی چینل پر سلسلہ مناجات افطار بھی چلتا ہے، دیگر شہروں میں بھی ذمہ داران شرکت کرتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کے جامعہ ہیں، وہاں بھی اسلامی بھائی اور طلبہ اور مدرسین وغیرہ روزے رکھتے ہیں اور مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، رمضان کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نفلی روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اس کی برکت سے خرچے میں کمی آ جائے گی، نفلی روزے کی برکت سے ہمارا پیٹ ٹھیک رہے گا جو مسلسل کھانے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو طبعی حاجات میں وقت صرف ہوتا ہے اس میں بھی بچت ہو جائے گی، اور نفلی روزے کی برکت سے رب کی رحمت سے بخشش کی امید ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ تو نفلی روزے رکھیں بھی، اس کی دعوت بھی دیں، نیکی کی دعوت بھی دیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت دیا کرتی تھی۔ آئیے مزید روایت سنیے، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 5640، یہ بھی جنت میں لے جانے والے اعمال سے پیش کر رہا ہوں۔ قریش کے کچھ نوجوان ہنستے ہوئے ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مینا میں تشریف فرماتی، حاجی مینا میں جاتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں قربانیاں بھی کی جاتی ہیں، یہ مینا مقام ہے، مکے سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان نوجوانوں سے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ عرض کی فلاں شخص خیمے کی رسی میں اٹک کر گر گیا، اس کی گردن ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گئی، بچ گئی، اور اس کی آنکھ ضائع ہوتے ہوتے بچی۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا مت ہنسو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس مسلمان کو کوئی کانٹا چبھتا ہے یا کوئی بڑی مصیبت پہنچتی ہے
تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک درجہ لکھتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ میٹھے بیٹے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حبیب خدا سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ نوجوان جو ہنس رہے تھے انہیں نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی۔ تو بدقسمتی کے ساتھ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو موقع بے موقع خامخواہ بس کھی کرتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، قہقے لگاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے قہقہا لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان اپنے گناہوں کو فراموش کر دیتا ہے اور آئندہ گناہوں پر جری ہو جاتا ہے۔ قہقہ لگانا پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اگر مسجد میں کوئی ہنسے، توبہ توبہ توبہ، مسجد میں ہنسنا تو قبر میں اندھیرا لاتا ہے، قہقہ تو اس سے بڑی بات ہے۔ ایک ہے مسکرانا اور ایک ہے ہنسنا اور ایک ہے قہقہ لگانا۔ مسکرانا یہ کہ ہونٹ پہلے، دانت ظاہر ہو، آواز پیدا نہ ہو، یہ تو سنت ہے، اور جو سنت کی نیت سے مسکرائے گا ثواب پائے گا۔ جس کی تسکی سے رو ہنس پڑے اس تم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس سنت پر عمل کرتے تھے، ہر وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آپ کے بچوں کی امی حضرت سیداتنا ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے آقا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ تو ادائے سنت کی نیت سے مسکرائیں، ثواب پائیں گے۔ اور آواز پیدا ہو، ہمارے کان سنیں یہ تو ٹھیک ہے، دوسروں تک آواز پہنچے یہ ہے قہقہا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ غفلت کی بات، یہ غفلت کی بات۔ تو ہمارے امی جان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنسنے والے نوجوانوں کو نصیحت فرمائی۔ جیسے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جیسے ہمارے مدنی محل کے اندر تربیتی حلقہ لگا ہوا ہے، اسلامی بہنوں میں الحمدللہ تربیتی حلقے لگتے ہیں، اجتماع کے بعد تربیتی حلقے لگتے ہیں، اسلامی بہنوں کو اس میں شرکت کرنی چاہیے، دعائیں سکھائی جاتی ہیں، سنتیں بتائی جاتی ہیں، اور اسلامی بہنوں کے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، وہ سمجھائے جاتے ہیں، وضو غسل سکھایا جاتا ہے۔ اب کسی کو کوئی بات یاد نہیں ہو رہی تو ہنسنے کا موقع نہیں، سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، ورنہ اس اسلامی بہن کی دل آزاری ہو سکتی ہے، ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی کو تکلیف پہنچی، اچانک کو گر گیا، کسی کے ہاتھ سے کوئی کپ گر گیا، پلیٹ گر گئی، تو ابھی ہنسنے کا موقع نہیں ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے، ہنسنے کے بجائے سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے اچانک کسی بات پر، گھبرا جاتا ہے، جھنپ جاتا ہے، شرما جاتا ہے، تو ہنسنے کا موقع نہیں ہوتا، سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہماری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے مصیبت پر صبر کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی کہ مسلمان کو کانٹا چبھے یا بڑی مصیبت پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہ مٹاتا ہے۔ تو جب کوئی مصیبت پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے ہی کوئی موقع آئے تو نیکی کی دعوت دینے میں ہمیں چوکنا نہیں چاہیے۔ ہاں، نیکی کی دعوت دینے کا انداز جو ہے وہ جارحانہ نہیں ہونا چاہیے، سختی والا نہیں ہونا چاہیے، نرمی والا، شفقت والا، محبت والا ہونا چاہیے۔ آئیے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی نیکی کی دعوت دینے کی ایک اور روایت سنتے ہیں۔ یہ حکایت اور نصیحت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 54 ہے۔ ایک عورت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے دل کی سختی کا ذکر کیا کہ میرا دل بہت سخت ہو گیا۔ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ جب اس عورت نے ایسا کیا، یعنی موت کو یاد کیا، تو اس کا دل نرم ہو گیا۔ تو اب اس عورت نے ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شکریہ ادا کیا۔
تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک تو یہ پتا چلا کہ ہماری امی جان نیکی کی دعوت ارشاد فرمایا کرتی موقع کی مناسبت سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ دل کی سختی کا علاج یہ ہے کہ موت کو یاد کیا جائے۔ کس طرح یاد کیا جائے؟ مرنے والوں کو یاد کریں، اپنے عزیز و اقربا جو دنیا سے گزر گئے، جن کی بیٹھکیں سونی ہو گئی، جن کے عزیز و اقربا چھوٹ گئے، جن کے کاروبار ختم ہو گئے، جن کا رزق دنیا سے ختم ہو گیا، قبروں میں چلے گئے، ان پر غور کریں۔ کیسے ہنستے تھے، آج قبروں میں نہ جانے کیا ہو رہا ہوگا، کیسے بن سنور کر رہتے تھے، مگر اب مٹی نے پتہ نہیں ان کے جسموں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ اپنے محلے میں دیکھیں کتنے چلے گئے کہ ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ تو موت کی یاد دلوں کی سختی کا علاج ہے۔ امیر اہل سنت کے رسائل ہیں، مردے کی بے بسی، قبر کا امتحان، اور اس طرح کے بہت سارے بیانات ہیں، قبر کی پہلی رات وغیرہ، یہ رسائل ہیں، اس کو پڑھیں۔ مدنی چینل میں بیانات آتے ہیں، اس کو دیکھیں۔ امیر اہل سنت کے بیانات ہیں، اس کو سنیں۔ نگرانی شورا کے ماشاءاللہ بیانات ہیں، موت کا تصور وغیرہ اس طرح کے بیانات ہیں، وہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس سے بھی دل کی سختی کا علاج ہوگا۔ موت کی یاد آئے گی، دل کی سختی کا علاج ہوگا۔ موت کو یاد کرنے والا، سبحان اللہ، ایک روایت میں ہے کہ جو موت کو دن میں 20 مرتبہ یاد کرے گا وہ بروز قیامت شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ موت کو یاد کرنا چاہیے تاکہ لذتیں ختم ہو جائیں، آخرت کی تیاری ہو، فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی، سنتوں کی پابندی، علم دین حاصل کرنے کی طرف رغبت ہو جائے۔ یہ موت کی یاد سے غفلت کے سبب تو دنیا کی محبت چڑھتی ہے اور نتیجتاً غفلت ہو جاتی ہے، اور بہت ساری نادان اسلام بہنیں بیچاری شرع پردہ نہیں کرتی، نمازیں نہیں پڑھتی، بہانے بناتی ہیں اور نیت میں عذر پیش کرتی ہیں، اور لڑائی جھگڑے، تیری میری، غیبت، چغلی، بہتان، دل آزاری، نہ جانے طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ موت کی یاد یہ لذتوں کو توڑ دے گی، گناہوں سے توبہ کی طرف مائل کرے گی۔ دل کی سختی کیا ہوتی؟ اب یہ بھی تو پتا نہیں، مدنی مول سے وابستگی نہیں۔ دل کی سختی، غور کیجئے، دل ہمارا سخت ہے، نرم ہے؟ جی غور کیجئے، کیا قرآن پاک کی تلاوت پر دل نرم ہوتا ہے، آنسو جاری ہوتے ہیں؟ عذاب کی وعیدیں سن کر ڈر لگتا ہے؟ کیا خوف خدا سے آنسو بہتے ہیں؟ کیا عشق رسول میں رونا نصیب ہے؟ کیا فراق مدینہ میں رونا نصیب ہے؟ کیا گناہوں کی ندامت پر رونا نصیب ہے؟ جہنم کے خوف سے کبھی ہمارے آنسو بہے؟ نصیحت کی باتیں اثر کرتی ہیں تو دل ہمارا سخت نہیں، پتھر سے سخت ہو گیا، پتھر بھی خود خدا سے روتے ہیں۔ تو دلوں کی سختی کا ایک علاج اس روایت میں پتا چلا کہ موت کی یاد کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں بھی یاد کریں گے پھر بھی مرنا ہے، یاد کریں گے جب بھی مرنا ہے، اور یاد کرتے رہیں گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نیکیوں کی رغبت ہوگی، توبہ کی توفیق ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نیکی کی دعوت دیا کرتی تھی اور اس کا اہتمام فرماتی تھی۔ اس کی ایک جھلک اور ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ پردے کے بارے میں سوال جواب، جو کہ پردے کے بارے میں اہم ترین کتاب ہے، اردو زبان میں شاید اتنی جامع کتاب نہ لکھی گئی ہو، بہت جامع کتاب ہے اور آسان الفاظ میں لکھی گئی ہے۔ امیر اہل سنت نے اس کو ایک عرصہ کوشش کر کے تالیف فرمایا ہے اور یہ امت کے لیے آپ کی طرف سے یوں کہیے کہ تحفہ ہے۔ بالخصوص اسلامی بہنوں کو اس کا مطالعہ ضرور 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 کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
हमारी अम्मी जान सैयदातुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नेकी की दावत खूब इरशाद फरमाती थी। इसकी एक और झलक मुलाहिजा फरमाइए। चुनाचे मुवत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 1739। आपकी खिदमत सरापा गैरत में आपके भाई हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी सैयदातुना हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हाजिर हुई। उन्होंने जो दुपट्टा ओढ़ रखा था वो बारीक था, तो हजरत सैयदातुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस दुपट्टे को फाड़ दिया और उन्हें मोटा दुपट्टा उड़ा दिया। मुफस्सिर शहर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अली रहमतुल हन्नान इस हदीस पाक के तहत मिरआत जिल्द 6 सफ़ा 112 पर लिखते हैं, यानी उस दुपट्टे को फाड़कर 2 रुमाल बना दिए ताकि ओढ़ने के काबिल ना रहे, रुमाल के काम आवे। लिहाजा इस पर यह एतराज नहीं कि आपने माल जाए क्यों फरमा दिया। मजीद फरमाते हैं, यह है अमली तबलीग, अमली नेकी की दावत, ठीक है। और बच्चियों की सही तरबियत और तालीम। इस दुपट्टे से सर के बाल चमक रहे थे, सित्र हासिल ना था, इसलिए ये अमल फरमाया। तो इसमें एक तो ये पता चला कि सैयदातुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नेकी की दावत और अमली तरबियत, और दूसरा ये पता चला कि इस्लामी बहनें बारीक दुपट्टे ना ओढ़ें। पर्दे के बारे में सवाल जवाब सफ़ा नंबर 213 पर सुनने अबी दाऊद हदीस नंबर 4116 के हवाले से जो रिवायत लिखी है वो सुनिए। हज़रत सैयदना दिहया बिन खलीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम नूर मुजस्सम रहमत आदम शाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत सरापा रहमत में एक मर्तबा मिस्र के सफेद रंग के बारीक कपड़े लाए गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनमें से एक कपड़ा हज़रत सैयदना दिहया बिन खलीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इनायत फरमाया और इरशाद फरमाया, इसके 2 टुकड़े करके एक से अपना कुर्ता और दूसरा अपनी बीवी को दे देना, जिससे वो अपना दुपट्टा बना ले। रावी कहते हैं, जब मैं चलने लगा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे इस बात की ताकीद की कि अपनी बीवी को कहना कि इसके नीचे दूसरा कपड़ा लगा ले ताकि दुपट्टे के नीचे कुछ नजर न आए। तो इस्लामी बहनों का दुपट्टा बारीक नहीं होना चाहिए। पर्दे के बारे में सवाल जवाब सफ़ा नंबर 15 पर सवाल और उसका जवाब सुनिए। सवाल, औरतों के सित्र के बारे में भी मालूमात फराहम कर दीजिए, ये भी बता दीजिए कि इनको नमाज में क्या क्या छुपाना होगा। जवाब, मकतबुल मदीना की मतबूआ बहरे शरीयत जिल्द अव्वल हिस्सा 3 सफ़हा 481 पर है, आजाद औरतों गुलाम और लौंडी का दौर खत्म हुआ, आजकल तमाम औरतें आजाद हैं। और खुंसा मुश्किल यानी जिसमें मर्द और औरत दोनों की अलामतें पाई जाएं और यह साबित ना हो कि मर्द है या औरत। तो औरतों के लिए सारा बदन औरत यानी छुपाने की जगह है, सिवा मुंह की टिकली और हथेलियों और पांव के तलवों के, सर के लटके हुए बाल और गर्दन और कलाइयां भी औरत यानी छुपाने की चीजें, और इनका छुपाना भी फर्ज है। बाज उलमा ने पुश्ते दस्त यानी हथेली की पीठ, ये हथेली की पीठ है, और पांव के तलवों को औरत यानी छुपाने की चीज में दाखिल नहीं किया। इतना बारीक दुपट्टा जिससे बाल की सियाही यानी कालक चमके, औरत ने ओढ़कर नमाज पढ़ी न होगी जब तक उस पर कोई ऐसी चीज न ओढ़े जिससे बाल वगैरह का रंग छुप जाए। तो नमाज में भी इसका ख्याल किया जाए। नमाज के अलावा भी इदारे के वो सित्र का ख्याल रखना चाहिए, पर्दा करना चाहिए। हमारी अम्मी जान सैयदातुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
کی نیکی کی دعوت دینے کا ایک اور حسین انداز ملاحظہ فرمائیں. چنانچہ فتاوی رضویہ شریف جلد 9 کے صفحہ نمبر 905 پر ہے کہ ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت کی میت کو دیکھا کہ اس کے سر میں زور زور سے کنگھی کی جاتی ہے. فرمایا کس جرم میں اپنے مردے کی پیشانی کے بال کھینچتے ہو؟ ایک مردہ عورت کے سر کے بال کنگھی کیے جا رہے تھے تو ہماری امی جان نے نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی کہ کس جرم میں اس کو تکلیف دے رہے، کیوں بال کھینچتے ہو اس کے؟ تو معلوم ہوا کہ مردہ اپنے نہلانے والے کو جانتا ہے، میت کو احساس ہوتا ہے، اسے اس چیز سے درد پہنچتا ہے جس سے زندہ کو درد پہنچتا ہے. اور شرح صدور میں ہے کہ مردہ اپنے نہلانے والے کو خدا کی قسم دیتا ہے کہ مجھ پر آسانی کرنا. وہ جو فوت شدہ اسلامی بہنیں ہیں وہ جو مردہ ہو اس کو کنگھی کرنا یا اس طرح ایذا دینے والے کام نہیں کرنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ماحول کی برکتیں نصیب فرمائے. جب مدنی ماحول میں اسلامی بہنیں آئیں گی، مدنی حلقوں میں شرکت کریں گی، اجتماعات کی پابندی کریں گی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ عز و جل. اسلامی بہنوں کی نماز، یہ ہر اسلامی بہن کو یہ نماز کی کتاب پڑھ لینی چاہیے. امیر علیہ سنت نے مرتب فرمائی ہے. اس میں جو مدنی بہار ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ یہ صفحہ نمبر ہے 277. پنجاب کی ایک اسلامی بہن کے بیان کا خلاصہ ہے. ہمارا خاندان عقائد کے اعتبار سے مختلف خانوں میں بٹا ہوا تھا. میں شدید پریشان تھی کہ نہ جانے کون سے لوگ صحیح راستے پر ہیں. میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتی، یا اللہ عز و جل مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ عز و جل مجھے سیدھا راستہ مل گیا. اس کی صورت یوں بنی کہ ایک دن چند اسلامی بہنوں نے مجھے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کی دعوت دی. میں نے سنت و بر اجتماع میں شرکت کی. وہاں ایک مبلغہ نے فیضان سنت سے دیکھ کر بیان کیا. بیان سن کر میں خوف خدا سے کانپ اٹھی. رقت انگیز دعا، صلاۃ و سلام اور اسلامی بہنوں کی اپنائیت بھری ملاقاتوں نے مزید بہت متاثر کیا. الحمدللہ عز و جل سنت و بر اجتماع میں شرکت کی برکت سے مذہب محبب اہل سنت کی صداقت پر یقین کی دولت کے ساتھ ساتھ مجھے نماز پنجگانہ اور رمضان المبارک کے روزوں کی پابندی بھی نصیب ہوئی. یوں میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں کو سمیٹتی تادم تحریر تحصیل ذمہ دار کی حیثیت سے اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کوشاں ہوں. کہ جس وقت بہار دی گئی اس وقت تحصیل کی ترکیب ہوگی، اس وقت اب تحصیلوں کی ترکیب نہیں ہے، صوبوں کی ترکیب بھی نہیں ہے. تو مجھے میرے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی اسلامی بہن جو پریشان تھی اور خاندان میں عقائد کے لحاظ سے اختلاف تھا، اللہ کی بارگاہ میں اس اسلامی بہن نے دعا کی، اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کی. تو اجتماع میں شرکت کی برکت سے سنیت کی صداقت پر یقین بھی نصیب ہوا اور نماز پنجگانہ کی سعادت بھی مل گئی اور سبحان اللہ ماہ رمضان کے روزوں کی پابندی بھی نصیب ہو گئی. اور ساتھ ہی ساتھ انہیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کے لیے ذمہ داری بھی عطا ہو گئی. تو اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت کیا کریں. اس کی دعوت دینا بھی نیکی کی دعوت دینا ہے اور انشاءاللہ عز و جل ہر کلمے کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہوگا. یہ نیکی کی دعوت کی کتاب جس سے میں نے آپ کو کچھ عرض بھی کیا ہے، اس میں نیکی کی دعوت
کی ضرورت، فضیلت اور نیکی کی دعوت کو ترک کرنے کے نقصانات کے متعلق بہت پیارے پیارے مہکے مہکے دل کشا دل ربا مدنی پھول موجود ہیں. اسے پڑھیے اور درس شروع کیجیے. درس دینا کوئی مشکل کام نہیں. گھر کے محارم کے اندر درس دیجیے جن سے آپ کا شرعی پردہ نہیں ہے، ان میں درس دیجیے. اور درس کا طریقہ یہ فیضان سنت کا ایک باب ہے. غیبت کی تباہ کاریاں یہ بھی فیضان سنت کا ایک باب ہے، اور فیضان سنت جلد اول. اس کے علاوہ امیر اہل سنت کی کسی بھی کتاب سے درس دیا جا سکتا ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس سے نہیں، کیونکہ اس کا پڑھنا مناسب ہے، درس دینا مناسب نہیں. نماز کے احکام سے بھی نہیں. ہاں آپ بیانات اتاریہ ہے، اول دوم سوم، اس سے درس دیجئے. یہ فیضان سنت کے 6 باب ہیں، اس سے درس دیجئے. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے گھر میں مدنی ماحول بنے گا. آپ کی بچیاں مدنی ماحول میں آئیں گی، اور جو بچیاں ہیں وہ گھر میں درس دیں گی، تو انشاءاللہ عز و جل گھر کے اندر والدہ یا ساس اور دیگر بھائی جو ہیں اور بچوں کے جو والد ہیں منصوب ہیں، گھر کے اندر ان سب کو مدنی ماحول کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ہمیں اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ وابستگی نصیب فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین. شیف آقا کی زیارت کا ملا صحابیات پر لاکھوں سلام. ابھی جو آپ نے سلسلہ مرحلہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 032121389 اور 03012692 پر SMS یا فون میں ایک مدنی چینل .com پر میل کر سکتے ہیں.